عمل کی نیت کر لی جائے کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا اس پر عمل کروں گا. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری نماز بھی اچھی ہو؟ یہ ہے اصل مضمون آج کا میرے لیے. ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری نماز بھی اچھی ہو؟ اچھا، اچھی نماز ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا؟ فضائل میں بہت لکھا ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ دنیا بنے گی، دنیا کا ہر شعبہ بنے گا، دنیا بنے گی، دنیا کا ہر شعبہ بنے گا، دنیا کی ہر چاہتے عافیت کے ساتھ پوری ہوں گی، برکتوں کے ساتھ پوری ہوں گی، خاتمہ روزی میں برکت ہوگی، خاتمہ ایمان پر ہوگا، قبر جنت کا باغ بنے گی، پل صراط پر سے آسانی سے گزر جائے گا، حساب کتاب کے دن نماز اچھی ہوگی تو کوئی حساب دیکھا نہ جائے گا، جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا. یہ بات ہے. یہ بگڑی نماز پر ہے، بنی نماز پر. بگڑی ہو تو کیا ہوگا؟ پرانے کپڑے کے جیسی لپیٹ کر منہ پر مار دی جائیں گے. دونوں نمازوں میں فرق کیا؟ اللہ نے کہا کوئی کام آدمی کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر کوئی مقصد نہ ہو اور کوئی کام حرکت کرتا ہو تو اس کا مطلب یہ پاگل ہے، بیوقوف ہے، اس کا مقصد کچھ نہیں. ہر ایک نقل و حرکت کے پیچھے آپ سوچیں گے، آپ صبح سے لے کے شام تک غور کر لیں، کسی چیز کی خواہش ہوگی، اس کو کیسے حاصل کیا جائے اس کے اسباب سوچے جائیں گے، اور اس کے بعد نقل و حرکت ہوگی، پھر وہ چیز ملے گی. یہی ہے نا. سب سے پہلے کیا چیز ہوگی؟ خواہش ہوگی. ہماری خواہشوں میں ہے ہی نہیں کہ ہماری نماز اچھی ہو. ہم سب اپنا محاسبہ کریں. ہم نے کہا نا میں میرے لیے بیان کر رہا ہوں، کہا نا، اس لیے میں جو چاہے کہوں میں مجھ کو ہی کہہ رہا ہوں. ہماری خواہش میں ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے آپ کو اس سوال کا جواب دے لو کہ ہماری خواہشوں میں یہ ہے کہ ہماری نماز بہت اچھی ہو، اور جب کسی چیز کی خواہش نہیں تو اس کے حاصل کرنے کا کوئی سبب آدمی اختیار کرے گا؟ نہیں کرے گا. نماز بناؤ، نماز کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. یہی اتنی بڑی دولت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا. صحابہ خوش ہو گئے. صحابہ نماز پڑھتے پڑھتے اپنے کو تھکا دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ ورم آتا تھا. ہم سے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی. جب کچھ ملتا ہے تو آدمی کہتا ہے اور، جب نہیں ملتا ہے تو کہتا ہے بس. نماز میں خدا ملتا ہے تو دو اور ہوتی، اور نہیں ملتا اس لیے سجدے بھی چھوٹے، قیام بھی چھوٹا، رکوع بھی چھوٹا، نماز بھی چھوٹی، اور ہم بھی معاشرے میں سب سے چھوٹے، اور کہتے ہیں ہم کو بڑا سمجھو. کوئی نہیں بڑا سمجھے گا. اس لیے کہ نماز کی برکت یہ ہوتی کہ ہم اپنی نگاہوں میں سب سے چھوٹے نظر آتے، اور اللہ اپنے پورے جلال و جمال کے ساتھ، اپنی خصوصیات کے ساتھ بہت بڑا نظر آتا تو ہم بڑے ہونے کا دعویٰ نہ کرتے. اس لیے کہ جب ہم یہ سمجھ جاتے تو ہم یہی کہتے ہائے ہائے ہم تو ایسے کہ منہ چھپا کے کہیں بیٹھ جاتے تو اچھا تھا. پھر اللہ کہتا میں تیرا نام روشن کروں گا، اس لیے کہ تو تیری نظروں میں چھوٹا بنا ہے. نماز میں، سجدے میں وہ حرکت کرائی جاتی ہے جو کسی جگہ ایک انسان کرنے کو تیار نہیں ہوگا. کہے گا سب ہو سکتا ہے مگر تمہارے قدموں میں سر رکھ دوں، یہ پیشانی رکھ دوں، یہ چہرہ گرا دوں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ یہ کام کرا کے بتانا چاہتا ہے تیرے اندر تسلل اتنا اتر جائے، تیرے اندر اس طرح سے تیری حقیقت کھل جائے کہ تو کمترین خلائق سمجھ میں آتا ہو کہ میں ہی سب سے کمتر ہوں. اللہ کہتا ہے یہ سجدے ملیں گے، تجھے نماز ملے گی. نماز ملنے کی بات کا پتہ ملا، خدا ملے گا، خدا ملے گی، جنت کا چین ملے گا، جنت کا چین سکون دنیا میں دیں گے، اور مرنے کے بعد بغیر حساب کے جنت دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ہمیں اچھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین.